السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کا دوسرا سبق ہے، جس کے مصنف سلیم شہزاد ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو پہلی بات بتائی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور آیا، جس میں 4 خلفائے راشدین تھے، جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، جس کے بارے میں آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ان چاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یا خلافت راشدہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیسا تھا؟ جس میں اسلام کی بہت زیادہ اشاعت ہو رہی تھی، یعنی کہ اسلام بہت زیادہ دور دور تک پھیل رہا تھا، اور اسلامی تعلیم، اسلامی معاشرے پر اور بھی دوسرے ملکوں کی کیا ہونے لگے؟ اثرات پڑنے لگے۔ جس میں خاص طور پر کون سے ملک کے اثرات پڑے؟ ایرانی ملک کے اثرات پڑے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس سبق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی عظیم شخصیت کے بارے میں اور خلافت کے چند واقعات پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب تھوڑا سا مصنف کی جان پہچان کر لیتے ہیں۔ اس کے مصنف سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھولیا، مہاراشٹرا میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کے تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ ادبیات دعا پر منتشر جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اوکے، چلیے اب شروع کرتے ہیں، سبق پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک قصہ بتایا گیا ہے کنویں کا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ خرید کر وقف کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے، جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن کنویں سے پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے سکتے ہیں اور ایک دن وہ یہودی لے گا۔ تو جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی، وہ سارے مسلمانوں کو مفت میں پانی دیتے تھے، یعنی کہ وہ پانی کا پیسہ نہیں لیتے تھے۔ لیکن جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کو کیا کرنے لگا؟ بہت زیادہ قیمت میں پانی بیچنے لگا، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ بعد میں کیا کرا گیا کہ جس دن یہودی کی باری ہوگی اس دن کوئی پانی نہیں خریدے گا، لیکن جس دن حضرت عثمان کی باری ہوگی اس دن سب کو تو مفت پانی مل رہا ہے نا، تو وہ سب پانی کیا کریں گے؟ 2 دن کا پانی ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اسی طرح یہودی کے پاس سے پانی کوئی نہیں خریدتا، جس کی وجہ سے یہودی کیا ہو گیا؟ بہت پریشان ہو گیا، اور وہ حضرت عثمان کو پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے کیا کیا؟ وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان تھے، جو بعد میں مسلمان کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان کا خاندان مکے کے ایک ممتاز اور بااختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ عروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔
یعنی کہ ان کا خاندان کیا تھا، بہت ممتاز تھا، بااختیار تھا اور رئیسوں میں شمار ہوتا تھا، ان کے قریش کے رئیسوں میں یعنی کہ امیروں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میانہ خط اور مضبوط بدن کے خوب روح شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی، یعنی کہ وہ تھوڑے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ یہ ان کی شخصیت کی کیا ہے، خصوصیات ہیں۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے، یعنی کہ ان میں بہت زیادہ سخاوت یعنی کہ خیرات، بہت زیادہ سخی تھے، جس کی وجہ سے انہیں کیا کہا جانے لگا، غنی۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حج و غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے، یعنی کہ وہ اتنے سادہ تھے کہ خود سادہ کھانا کھا کر مہمانوں کو عمدہ اور لذیذ کھانا کھلاتے، صاف ستھرے تھے، روزانہ نہاتی تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا، میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے، یعنی کہ جس کا بدلہ جائے وہاں لے لیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمان پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک کے جشن جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جشن کی ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کی ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہی رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا تو آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم کو حضرت عثمان کے ساتھ نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین یعنی دو نور والے کہلائے، یعنی کہ پہلے انہوں نے اپنی کون سی بیٹی کا نکاح کیا، حضرت عثمان کے ساتھ بی بی رقیہ کا کیا، پھر جب ان کا ایک بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی دوسری بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا جس کا نام بی بی ام کلثوم تھا، جس کی وجہ سے وہ دو نور والے یعنی کہ دو نور والے کہلائے۔ ایک بار قحط کے زمانے میں حضرت عثمان کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے آئے، ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے میں 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے نا، اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر کیا ملتا ہے، 10 نیکی ملتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا سارا غلہ تاجروں کو نہ فروخت کرتے ہوئے ضرورت مندوں میں دے دیا۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیاں لڑی۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں کیا کر دیا، خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد 6 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان بنایا، یعنی کہ لوگ کس کے بعد خلیفہ بنے؟ حضرت عمر بن خطاب کے بعد۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا، ہے نا۔ تجارت میں، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی، یعنی کہ حضرت عثمان کے دور میں اسلام بھی بہت زیادہ پھلا پھولا اور بہت زیادہ ترقی بھی ہوئی۔ تجارت میں ترقی ہوئی، بہت زیادہ ان کو مال و دولت حاصل ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائی اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرآت کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا؟ جو نسخہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا تھا، وہاں سے حضرت عثمان نے منگوایا اور ان کی نقلیں بنا کر جگہ جگہ، یعنی کہ جہاں پر اسلام تھا وہاں پر بھیجا دی تاکہ مسلمان کیا ہو کہ صحیح قرآن اور قرآن کی تلاوت کر سکے۔ حضرت عثمان ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنچائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، مگر باقی نے زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ہے نا۔ اسی طرح سے ہمارا یہ حضرت عثمان غنی کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ کی ہوم ورک کی کاپی میں 5 مرتبہ لکھ کر لرن کر لیجئے، ٹھیک ہے۔